القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا बकरा। और उस वक्त को भी याद कीजिए जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबह करो। क़ालू अतत्तखिदुना हुज़वा, तो वो कहने लगे कि क्या आप हमारा मजाक बनाते हैं। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, तो हज़रत मूसा ने कहा मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसे नादानों में शामिल हूँ। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्रुन अवानुम बैन ज़ालिका फ़फ़अलू मा तुअमरून। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। तो उन्होंने कहा अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो कि न बहुत बूढ़ी हो न बिल्कुल बच्ची हो, बल्कि इन दोनों के बीच बीच में हो। तो अब जो हुक्म तुम्हें दिया गया उस पर अमल कर लो। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउ लौनुहा तसुर्रु नाज़िरीन। तो कहने लगे आप हमारे खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि उसका रंग कैसा हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसे तेज़ ज़र्द रंग की गाय हो जो देखने वालों का दिल खुश कर दे।
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، اور اس گائے نے تو ہمیں شبہے میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا، جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہاں سے بنی اسرائیل سے متعلق ایک اور قصے کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کریم چونکہ قصے کی اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس لیے اس میں جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں تقدیم و تاخیر ملتا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، اور جب اس مقتول کے قاتل سے متعلق لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اس بارے میں دریافت کیا، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ جب بنی اسرائیل نے اس حکم کو سنا تو انہوں نے اس کو مذاق سمجھا کہ گائے کے ذبح کرنے سے قاتل کیسے معلوم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی فطری شرارت اور احکام خداوندی پر عمل کرنے کے سلسلے میں ٹال مٹول کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قسم قسم کے بے جا سوالات کرنے لگے۔ چنانچہ جیسے جیسے انہوں نے بے جا سوالات کا سلسلہ شروع کیا، باری تعالیٰ کی طرف سے حکم کے اندر سختی ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ جب پہلی مرتبہ انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا تو کسی خاص قسم کے گائے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اگر وہ کوئی بھی عام گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن چونکہ انہوں نے کھود کوریش شروع کر دی تھی تو اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں نئی نئی شرطیں لگانی شروع کر دی، اور ایسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی ہو۔ یہاں تک کہ ایک مرحلے پر ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائے تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل نہ ہو۔ اور اس واقعے سے ہمیں اس وقت دیا گیا کہ بلا وجہ غیر ضروری
دین کے معاملے میں بلا وجہ غیر ضروری سوالات کرنا درست نہیں ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یہ ما قبل کی آیت سے متعلق ہے، اور ما قبل کے اندر جو بنی اسرائیل سے متعلق قصے کو بیان کیا گیا ہے یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو ابتدائی حصے کو قرآن کی ترتیب میں بعد میں بیان کیا گیا ہے، اور جو بعد والا واقعہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ قرآن کی ترتیب میں پہلے ہے۔ بہرکیف یہ پورا جو قصہ ہے اس کی تفصیل مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی، اور اس واقعے کی تفصیل تاریخی روایت میں یہ ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے ایک بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کے خاطر قتل کر دیا اور اس کی لاش سڑک پر ڈال دی، اور پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، جس کا واقعہ اوپر گزرا ہے۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس طرح قاتل کا پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا ہر راستہ بند ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ ہو گیا۔